عرض کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں. اگر اس بستی کے اس طالب علم نے دوسرا مصرع کچھ کہہ دیا ہو تو دعائیں چاہتا کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناک کر دیا. جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناک کر دیا. ایک اور شعر اسی سلسلے کا یاد آیا کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. مطلب ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. بہت اچھے. منزل پہ نہ پہنچے اسے. ایک زمانے میں پرانا جو زمانہ تھا اس میں شاید شعر پڑھتا تھا تو سامنے مصرع اٹھاتے تھے. اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کندھے پہ اٹھاتے تھے بلکہ مصرع دہراتے تھے کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. اب بغیر کسی تمہید کے شعر کرتا ہوں. کمل بھائی کہ دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. اپنا نہیں کہتے. اور مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے. مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے. اب دیکھیں یہاں دیوبند شروع ہوتا ہے ان دونوں لائنوں سے. چھوٹا سا شاعر، چھوٹے چھوٹے لفظ، سادہ سا خیال. جو بات پہلے مصرے میں اور جو لفظ پہلے مصرے میں وہی دوسرے میں. لیکن لفظوں کی ترتیب بدلنے سے اگر شعر ہو تو یہ اس خطے کی ملک کرم نوازی شعر میں رسول. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. اپنا نہیں کہتے. اور بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اب دیکھنا ہے کون بیدار نہیں ہوگا کہ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. بھائی واہ 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 واہ. زندہ باد نواز بھائی. کیا صنعت الفاظ کا استعمال کیا ہے. کس سلیقے سے. واہ 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 واہ.
وجہ اتنی اجازت دیجیے کہ میں پانی پیوں. بن جائے اگر بات کو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. کیا کیا نہیں کہتے، کیا کیا نہیں کہتے. اور شیر مولانا فرمائیں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. اور اشارہ دیکھیں، شعر اور شاعر کا کام یہ ہے کہ احتجاج تو ہو، ایجیٹیشن تو ہو، لیکن گالی نہ دی جائے. وہ میرا شعر ہے نا کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں ہے. دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. اور شیر مولانا فرمائے کہ دیے کی لو نے ایسی بددعا دی، دیے کی لو نے ایسی بددعا دی، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں. اور یہ شعر بغیر کوئی تالی بجائے ہوئے اگر آپ سنیں گے تو بھی میری خوش نصیبی ہے. شعر عرض کرتا ہوں، رامیندر ترپاٹھی صاحب، ابدیل کمل صاحب، شبیر بھائی، انور بھائی تشریف رکھتے. شعر مولانا فرمائیں کہ ذرا سا دم اگر وہ حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں. اور میرے بچوں شعر یاد رہے گا شاید آپ کو کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں، سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں. اگر دوسرے مصرے میں شاعری ہو تو دعا چاہوں گا انور بھائی کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں. سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں. اور مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں. اور میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے. اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. اور میرے عزیزوں، میرا نام تو ہے محمد نواز خان، پھر نواز دیوبندی ہو گیا، اور اب تو میرے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں، افسران ہیں جو مجھے صرف کہتے ہیں دیوبندی کی نمسکار. میں صرف دیوبندی ہو گیا. دیکھیے اب یہاں سے شعر عرض کرتا ہوں، اس کی لاج رکھیے گا کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے. اور دیکھیے مانگے بھائی جان بھائی کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. کیا کہنے ہیں، جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا، جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں. ہم نے ایک ایسا بھی اپنا
چشمہ بنوا رکھا ہے، اور اس شعر پر میں خود بہت مطمئن رہتا ہوں. 2 مصرے بطور تحفہ نازل کرتا ہوں انقلاب اور جاگرن کے اس مشاعرے میں. اور اس مشاعرے کے لیے مجھے ایک جو میرا ایگریمنٹ تھا اس کو چھوڑ کر کے مجھے یہاں آنا پڑا. تو میں شعر بولا رسمان کہ اس سے اپنے اندر کے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں. ہم نے اپنا ایک ایسا بھی چشمہ بنوا رکھا ہے. اب شعر دیکھیں آپ کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. اس سے بھی آپ سے اچھی داد دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اس دونوں اسلام کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا. اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے. اور مولا آخر مولانا ملاحظہ کرنا، اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے. آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے کہ مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ ڈالیں. اب دیکھے گا کب تک، ہے نا. یہاں جب تعجب کا گھنٹہ بجتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے. شعر ملاحظہ کرنا کہ مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو. ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھا. میری آواز میں آواز ملاؤ، نواز دیوبندی کو ضرور بلاؤ. اگر آج آپ نے نواز دیوبندی کو نہیں بلایا تو دیوبند کی توہین ہوگی. یہ تسلیم قریشی کچھ محبت میں زیادہ بات کہہ گئے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے یوں کہا کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو. وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو. انہیں حال دل میں سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو. انہیں حال دل میں سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو، جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو. اور یہ بھی شعر میں نے فرمایا کہ نہ ہوا کا ہے، نہ دیے کا ہے، نہ ہوا کا ہے. نہ دیے کا ہے، نہ ہوا کا ہے. یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. نہ دیے کا ہے، نہ ہوا کا ہے. یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور کو بجھانا ہو. جی دیکھیں، میں کرتا ہوں 4 مصروں کے لیے حکم آیا مجھے. میں غور کرتا ہوں. آپ کی محبت ہے، آپ نے بہت محبت سے سنا، لیکن اور بہت سارے عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آتا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا. میرے ان 4 مصروں کی خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی کہ ہر 2-4 مہینے کے بعد یہ شعر تازہ بھی ہو جاتے ہیں، زندہ بھی ہو جاتے ہیں اور سچے بھی ہو جاتے ہیں. وہ چاہے ہندوستان ہو، حیدرآباد ہو، دلی ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، لیبیا ہو، یمن ہو، سیریا ہو. اور شعر دیکھیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے،
آگے مقدر آپ کا ہے. دیکھیے دیکھیں کہ آگے مقدر آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا. آگے مقدر آپ کا آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا. صحافت جو ہے بڑا پاکیزہ پیشہ ہے. اگر ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اس پاکیزگی کو قائم رکھا جائے. جناب شبیر شاد ایک ایسے صحافی ہیں جن کی حق بیانی اور اس پیشے کی پاکیزگی کے لیے جن کا احترام ہوتا ہے. تشریف لائیے جناب شبیر شاد اپنے کلام سے نوازیے. ان کے بعد رامیندر موہن ترپاٹھی ہیں. پھر آنا دہلی صاحب. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کئی لوگ اس چکر میں اپنی عزت اور آبرو خطرے میں ڈلوا چکے ہیں. تو میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو میں دینک جاگرن گروپ کا اس بات کے لیے مشکور ہوں کہ انہوں نے کبھی سمیلن اور مشاعرے کے لیے دیوبند کا انتخاب کیا. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کی خوب جم کر اس کو لطف لیا اور مشاعرے کو سنا. میں چاہوں گا کہ ہمارے اموندر کبا جی بیٹھے, دینک جاگرن کی چیف بیورو معین بھائی ہیں, سعید بھائی بیٹھے. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور آپ نے اس محنت کا صلہ دیا اور اب تک آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. کبھی کبھی شور ہو بھی جاتا ہے. تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور مطلب حاضر ہے کہ گمان یہ ہے اجالوں سے خوف کھاتے ہیں. گمان یہ ہے اجالوں سے خوف کھاتے ہیں, یہی تو ہیں جو تاریکیاں بچھاتے ہیں. یہی تو میں معافی چاہوں گا. گمان یہ ہے اجالوں سے خوف کھاتے ہیں, یہی تو شہر میں تاریکیاں بچھاتے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ خلوص, پیار, محبت, لحاظ, ہمدردی. خلوص, پیار, محبت, لحاظ, ہمدردی برائے ذکر یہ الفاظ کام آتے ہیں. برائے ذکر یہ الفاظ کام آتے ہیں. اور آپ لوگوں کی نظر ہے شعر کی کمان والوں سے بچنا تو خیر ممکن ہے, مگر جو تیر زبان سے چلائے جاتے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ حقیقتوں کی اذیت انہیں نہیں معلوم. حقیقتوں کی اذیت انہیں نہیں معلوم. ہوائے قلعے خیالوں میں جو بناتے ہیں, جو ہم نہیں تو نئی نسل فیض اٹھائے گی. جو ہم نہیں تو نئی نسل فیض اٹھائے گی. جو ہم نہیں تو نئی نسل فیض اٹھائے گی. درخت لوگ یہی سوچ کر لگاتے ہیں. اور ایک مطلب دو شعر سنا کر اپنی بات ختم کروں گا اور اپنے بات میں گزارش کروں گا جو اب تک مشاعرہ کو چلا رہے ہیں محترم انور جلال پوری کہ ان کے اشعار سے بھی ہم محظوظ ہوں کہ دو تین شعر دیکھیے گا. صحیح بیکار بھی ہو سکتی ہے, صحیح بیکار بھی ہو سکتی ہے, جنگ میں ہار بھی ہو سکتی ہے. صحیح بیکار بھی ہو سکتی ہے, جنگ میں ہار بھی ہو سکتی ہے. پست ہمت کو نہ ہونے دینا, پست ہمت کو نہ ہونے دینا, راہ ہموار بھی ہو سکتی ہے. پست ہمت کو نہ ہونے دینا, راہ ہموار بھی ہو سکتی ہے. ظلم کی تیر چلانے والے کند یہ دھار بھی ہو سکتی ہے. ظلم کی تیر چلانے والے کند یہ دھار بھی ہو سکتی ہے. تو ہے ہوشیار مگر یہ دنیا, تو ہے ہوشیار مگر یہ دنیا تجھ سے ہوشیار بھی ہو سکتی ہے. شکریہ بہت بہت. اور میں چاہوں گا کہ موقع پر محترم انور جلال پوری صاحب جو ویسے تو مسلسل شاعری کر رہے ہیں نثر میں, وہ نظم میں بالکل آ جائیں اور یہاں اپنا کلام پیش کریں. محترم انور جلال پوری تالیوں کے ساتھ. دوستو اس کامیاب مشاعرے کے لیے آپ کو مبارکباد.
मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं शहर चेयरमैन मौलवी अली साहब। मेहमान खुसूसी हैं समाजी कारकुन हाजी रेहानुल हक साहब। इन दोनों दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहक आप हैं। मुझे चंद शेर पढ़ना है, फिर डॉक्टर रामेन त्रिपाठी को, फिर अन्ना देहलवी का कलाम और आखिर में अल्ताफ ज़िया की मशहूर नज़्म। चंद शेर आप मुझसे सुन लीजिए। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। अभी आँखों की शमएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। एक बहुत छोटी उम्र के बच्चे ने, जो देवबंद का तालिब इल्म है, लखनऊ का रहने वाला है, न जाने कहाँ उसने मेरी गज़ल सुन ली थी जो बहुत पुरानी है, और उसने बड़े अदब से गुजारिश की है। तो मैं उस बच्चे की गुजारिश को ज़रूर ये चंद शेर सुना दूँगा। सुन लीजिए कि सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊँ आम का पेड़। सोच रहा हूँ घर आंगन में मौलवी भाई, सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊँ आम का पेड़। खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़। खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़। और शेर सुनिएगा कि एक जोगी ने बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया। एक जोगी ने